آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کس طرح بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دنیا میں کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے 40 دن بعد ہی قوت گویائی عطا کی کہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی والدہ کی پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام واقعہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 35 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ ایک اجنبی شخص آپ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید تعجب ہوا اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو ابھی تک نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرے جسم پر کسی انسان کا آج تک ہاتھ بھی نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو پھر مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا فرمایا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا فرمایا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا فرمایا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت کے جسم سے پیدا فرمائے گا، اور یہی اس کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری، تو پھونک مارتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹ میں آ گئے، یعنی جو 9 مہینے کا ایک پورا عمل ہوتا ہے وہ پل بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہو گیا، اور آپ گھبرا کر بیت المقدس سے دور ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں تو زچگی کا درد اٹھا، تو آپ ایک سوکھے کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور اگلے ہی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ مگر اس تمام واقعے کے دوران بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام ان وسوسوں میں گری ہی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے، اور اس بچے کو دیکھتے ہی
بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی طرح تمام بستی والے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیت دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری گواہی دے گا اور اللہ کے حکم سے یہ مجھے بے گناہ ثابت کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صرف 40 دن کے تھے، آپ بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرتا رہوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور میں ہوں عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا۔ اس طرح ان بستی والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اور اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے لوگ دونوں ماں بیٹے کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔